السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، دیکھیں میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے چینل کو اپنی وجہ سے تکلیف میں ڈالوں، کیونکہ یہ میرا مدر چینل ہے اور یہیں سے سٹارٹ لیا تھا میں نے اس کام کا۔ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے تو اس پہ مجھے کافی کچھ بولنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جتنا ایک اخلاقی حدود میں بول سکتا ہوں اتنا بولوں گا۔ دیکھیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہا تھا، میری ڈیٹ کو نوٹ کیجیے گا، میں نے کہا تھا دنیا چاہے کچھ بھی سوچے، چاہے کوئی کچھ بھی چارج فریم کرے، کیسٹ بنائے، عمران خان صاحب دیکھیں اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند شامل نہیں ہے۔ جو میری وسیم مدامی والی 31 دسمبر 2021 کی ویڈیو ہے جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے، اور لوگوں نے، میں نے تو اپنے چینل پہ ابھی تک ڈالی بھی نہیں، وہ لوگوں نے ڈال کے وہ لاکھوں ویوز بنائے اس پہ۔ اس کی ایک بات نوٹ کیجئے، میں نے جب خان صاحب کے جانے کا کہا تھا اور شہباز شریف صاحب کے بننے کا اس میں عرض کیا تھا اللہ کے حکم سے، پھر میں نے کہا تھا یوں 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 ہوگا، اس میں 3 باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی کیونکہ میجر ایونٹ نے سب کو آئی پل کر لی اس پہ۔ میں نے کہا تھا اپریل سے پوری دنیا میں انفلیشن آ رہا ہے، بہت بڑا جو اکانومیوں کو چوپٹ کر دے گا۔ امریکہ، انگلینڈ، سری لنکا، چائنا، انڈیا، پاکستان تو ابھی ایک طرف رکھیے، پوری دنیا میں وہ چیز۔ سورج گرہن پہ میں نے کہا تھا ایسی ہیٹ ویو آئے گی، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے گلوبلی، اور بہت ساری چیزیں سورج گرہن پہ بولی تھی۔ ابھی آگے چاند گرہن بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت تک کہیں نام و نشان نہیں تھا جو میں نے جنگ کا بولا تھا، اور پھر میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یوکرین کے اوپر اور پوٹین کے اوپر ایک ویڈیو بنائی بھی ہے جو آج بھی موجود ہے، جس میں نے ڈیٹیں دی تھی کہ اس تاریخ کو اٹیک کرے گا۔ اب آ جائیں ذرا اور آگے، میں نے پھر کہا تھا 29 اپریل کے بعد عمران خان صاحب کا پھر عروج کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، مسائل پیدا ہوں گے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا تھا جب لوگ مجھے آپ بولیں کچھ بولیں، لوگ اس وقت اس ویڈیو کو بھولے ہوئے تھے اور ایک دم پھر ہائی لائٹ ہو گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ 29 اپریل خان صاحب کا پھر سے عروج شروع ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو نظر آئے گا چاہے کتنے کچھ ہو جائے۔ لیکن بات پتہ کیا ہوتی ہے، دنیا ایک چیز سوچتی ہے، ہونا وہ ہوتا ہے جو حکم ربی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اس وقت آسمان پہ پلانٹری پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی عمل ہوگا تو اس کا رد عمل بھرپور ہوگا، تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ اور بات یہ، الیکشن تو جب ہوتے ہیں تو پھر آگے کی باتیں ہوں گی۔ ابھی آپ دنیا کے اندر بہت کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے، اور یہ چاند گرہن سے پہلے میں بناؤں گا ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ، تو آپ اس میں ملاحظہ کیجئے گا۔ اور ظاہر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہ اب آنے والا جو وقت ہے اس میں جو مقابلہ ہونا ہے وہ 2 ہی پارٹیوں کے درمیان ہونا ہے، آنیسٹلی، وہ ایک نون لیگ اور دوسری PTI۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو ایک اپنا جو ہے سندھ کے اندر جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ دوسری چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سال میں آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری پسند ذاتی ناپسند وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوست جو اچھے لوگ ہیں وہ ہر پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہیں، PTI میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ہر جگہ ہوتے اچھے برے لوگ، ہر جگہ ہوتے۔ اور ایک چیز میں ضرور بولوں گا، برائے مہربانی پاکستان اس وقت جس ٹائم فریم سے چل رہا ہے، ایک چیز یہ مذہبی کارڈ، یہ چیزوں کو ان کو خدا را کوئی نہ استعمال کرے۔ یہ ملک میں ایک جسے کہتے ہیں نا پیٹرول پہ آگ ڈالنے والی بات ہوگی، اور پھر اس کا باؤنس بیک ہوں گی چیزیں۔ اور دیکھیں کسی کی بھی اچھی چیزوں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرے
بڑے اچھے دوست نون لیگ کے اندر بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی بے شمار دوست ہیں. پیپلز پارٹی میں نے ایک چیز دیکھی, پیپلز پارٹی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ مذہب یہ والی چیزوں کو کبھی نہیں استعمال کرتی, اور یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. باقی سیاسی وابستگی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جمہوریت میں کوئی کسی کے اوپر جو ہے روک ٹوک نہیں لگا سکتا, جو ایکچوئل ڈیموکریسی ہوتی ہے. اور میں جب کام کرتا ہوں نا تو میں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں, بالائے طاق رکھ دیتا ہوں, کیونکہ اگر میں پسند اور ناپسند پہ کام کر رہا ہوتا تو میں کبھی بھی وسیم نظامی کے ساتھ جو میری ویڈیو ہوئی ہے وہ میں نہ بولتا, میں چھپا دیتا یا میں گول مول کر دیتا. لیکن جب میں کام کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے سچ بولوں, اور سچ بولنا چاہیے. اور ایک چیز کا میں لوگوں کو شاید ادراک نہیں ہے, جو میرا ویژن یا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ پاکستان کا بڑا سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے. اس ٹائم میں ہم کو بہت سنبھل کے اور بہت ہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. لوگ آئیں گے جائیں گے, لافانی حی و قیوم صرف اللہ کی ذات ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ چلے گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے, ولی اللہ تھے. بھٹو صاحب آئے, بہت بڑے لیڈر, وہ چلے گئے. محترمہ چلی گئی. اسی طرح آج جو ہیں وہ بھی, جانا تو سب کو ہے, موت تو ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان اپنی جگہ کھڑا رہے گا, پاکستان قائم بھی رہے گا. میں ایک بات کہتا تھا 2015 سے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ گن تو ہوگا, گن ہونے کے امکانات بھی ہیں, لیکن پھر جب گن آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر دھلائی ہوتی ہے. پھر جب دھلائی ہوتی ہے تو چیزیں فلٹر ہونے لگتی ہیں, اور پھر نکھری ہوئی چیز نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے, اور خاص طور پر یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوائے رحم اور کرم کے کچھ نہیں مانگنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں اللہ نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہمارا اسلام, وہ تو خیر اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں. اسلام, پاکستان, اور ہمارے لیے جو سب سے اہم لوگ ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. کوئی کس سے اختلاف کرتا ہے, کوئی کس سے کرتا ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن جو سیاچین پہ کھڑا ہوا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں نذرانہ دیتا ہے, جو ایل او سی پہ کھڑا ہوا ہے, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں وہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی حیات, زندگی, وہ اللہ کے نام پہ اس کو وار رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیا مقام ہونا چاہیے, ان کی رسپیکٹ کریں. باقی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے درمیان میں جو ایک چیز مجھے آج کل نظر نہیں آ رہی, ٹالرنس لیول کم ہو گیا ہے, عدم برداشت کم ہو گئی ہے, رواداری کم ہو گئی ہے, اس کو قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے. خواتین و حضرات, ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ کی کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بی بی فرمائیے گا. سر مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. خاتون آپ اس وقت بڑی اپنا جسے خوابناک گفتگو یا آپ کی کیفیت ہے, الفاظ آپ کے واضح نہیں ہو رہے, بولیں, دوبارہ بولیں. میں کہہ رہی ہوں میں نے اپنے بارے میں اور اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ بتائیے. 19 مارچ. 19 مارچ, اب آئی نا آپ کی صحیح آواز. 1994. کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ صبح 6:30 سے 7. اچھا, آپ کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون؟ لاہور میں. لاہور میں پیدا ہوئی. ایک منٹ مجھے دیکھیے گا. آپ کیا بول رہی تھی, میں اس وقت نہیں سن سکا تھا. آپ نے کہا میں اپنی کس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں؟
سر مجھے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا اور اپنے بارے میں اچھا پوچھنا شادی کے بارے میں پوچھنا. دیکھیں شادی کا آپ کا ایک بات مجھے بتائیے, یہ شادی کا آپ کا سلسلہ کیا 2020-21 میں کوئی پیدا ہوا تھا؟ جی سر ہوا تھا لیکن ختم ہو گیا تھا. یہی تو مسئلہ ہے, ہوتا ہے رشتے آتے ہیں, منگنی ہوتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے. ہاں چلیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اللہ نے ضرور کوئی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو رہی ہے. امکان مجھے اس بات کا لگتا ہے شاید کوئی باہر کا رشتہ آ جائے آپ کی زندگی میں, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا پنجتن پاک کے صدقے. دیکھیں آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور اس بات کا قوی امکان ہے کوئی باہر کا رشتہ آ جائے. اب اللہ نے آپ کو تمام چیزیں دی ہوئی ہیں, اچھی پرسنالٹی دی ہوئی ہے, گفتگو آپ کی اچھی ہے, ایجوکیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے, مگر آپ میں ایک تھوڑا سا پتہ ہے کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں آپ کو. جی سر جی آپ بالکل بول رہے ہیں. آپ کا ذہن جو ہے نا وہ یکسوئی کی اس میں کمی ہے. یکسوئی کیا کہتے ہیں؟ ایک فوکسنگ. مثلا جب بھی اس قسم کی پوزیشن ہوتی ہے نا ذائچے کی, تو انسان کا دماغ بڑی جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ کانوں کا کچا بن جاتا ہے, غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں اس میں. لیکن بہرحال اب میں اس پہ, میرا مقصد یہ نہیں میں آپ کے عیب گنواؤں یہاں پہ, اللہ نہ کرے, کیونکہ میں خود بہت عیبوں والا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرماتا ہے. آپ کے ذائچے میں ایک تو منگلک دوش لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو توڑ بتاتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے ذائچے سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ جو میں بولوں گا وہ آپ افورڈ کر لیں گی. آپ نا ہر منگل کے دن ایک بکرے کی کلیجی لے لیں. اگر یہ آپ کو مہنگی لگتی ہے تو 900 گرام پھیپڑے جو گائے کے ہوتے ہیں نا, جو بکتے ہیں چیلوں کو ڈالنے کے لیے, یہ 900 گرام پھیپڑے اپنے ہاتھ سے منڈے کو سنڈے کو لے کے رکھ لیں, اور منگل کے دن یہ آپ نے چیلوں کو دینے ہیں. جو کہتے ہیں نا عام زبان میں چیلوں کو لٹانے, یہ ایک کام کریں. اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ نہ ہر بدھ کے دن 500 گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. اور اگر کوئی مخنث آپ کو نظر آئے, جس کو انگلش میں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں, تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. اور جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا یعنی ہرے رنگ جو کہا جاتا ہے, 5 چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہن لیجئے. یہ 3 کام کریں. ریڈ بلیک یہ کلر کو چھوڑ دیجئے. اور آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے, اول آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 104 مرتبہ آپ پڑھیں گی, یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو. اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا مومنو یا رحمانو یا رحیمو. 5 مرتبہ آپ پڑھیں گی سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ آپ پڑھیں گی سورہ اخلاص, اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طہ کی تلاوت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا, کرم ہوا تو پنجتن پاک کے صدقے آپ کا رشتہ ہو جائے گا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انسان کو اور کسی کے چکر میں نہیں آئیے گا. فراڈ یہ کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, آپ پہ بندش ہوئی بھی ہے, آپ پہ یہ ہوا ہے. میں ان چیزوں کو بڑا ڈسکریج کرتا ہوں. کوئی ہوتا ہے تو میں اس کو بڑے پیار سے سمجھا دیتا ہوں, اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. تو ان چکروں میں نہ رہیے گا. خود وظیفہ پڑھیں, خود صدقہ دیں, انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا. بہت شکریہ. آپ کو میں نے ٹائم اس لیے دیا کہ جو آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی بھی ہے اس کی ریپیئرنگ ہو جائے, مرمت ہو جائے. بہت شکریہ خاتون. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے گا. بھائی میں جو پوچھنا ہے 11 دسمبر 1966 1966 اور 4:45 بجے شام حیدرآباد. 3:45 بجے جی یعنی 3:45. جی اچھا یعنی شام حیدرآباد. سپہر 3:45 بجے, اور آپ پیدا ہوئی حیدرآباد میں. یہ کس کا ہے خاتون, آپ کا ہے؟ بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا یہ بہت آپ زیادہ طبیعت خراب ہے. ابھی دیکھتا ہوں. یہ آپ کے بھائی صاحب ہیں. اگر یہ آپ کے بھائی ہیں تو خاتون یہ تو بیچارے کا کافی عرصے سے زندگی میں مسئلے پریشانیاں یہی چل رہے ہیں بیچارے کے. کبھی ہیلتھ کا مسئلہ, کبھی فائنانس کا مسئلہ. مطلب آپ سنیے میری بات,
जी जी सुन रही हूँ। हालांकि दिल का अच्छा इंसान है ये बहुत। एक बात पूछूं आपसे खातून, अगर आप इजाजत दें? जी जी। हो सकता है मैं गलत हूँ। वालदा की नाफरमानी या वालदा के साथ कुछ ज्यादती तो नहीं की? इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जैसे हो जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं। देखें, हो सकता है मेरा गुमान हो, लेकिन जो मैं इनकी कुंडली देख के अंदाजा कर रहा हूँ, यानी हॉरोस्कोप जायचा इनका देख के, इनको माँ तो बेचारी दुआ देती, लेकिन ये वालदा के साथ वो नहीं करते जो इनको करना चाहिए। और इनके जायचे के अंदर इस बात की अलामत है कि इनकी वालदा का दिल दुखता है मुख्तलिफ मौक़े पे। माँ इजहार नहीं करती। इनको कहें अपनी वालदा से अपने लिए दुआ कराएं, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो पंचतन पाक के सदक़े ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ। हर हफ्ते के दिन, आज सैटरडे, इनको कहें थोड़ा सा बाजरा और थोड़ी सी काली दाल मिक्स करके परिंदों को डाल दें। पढ़ना इन्होंने क्या है? अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में ये पढ़ेंगे 300 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और 100 मरतबा ये पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, और अल्लाह से दुआ मांग लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। बहन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल दोबारा ले रहा हूँ। हुमायूं महबूब की जानिब से और प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। 20 नवंबर 20 नवंबर 1994। आपने फरमाया 20 नवंबर 1994। और आप कितने बजे पैदा हुई? ये मैंने अपने भाई का पूछना तो है, वो कितने- सुबह 4 बजे या 5 बजे के दरमियान में। खातून, ये तो आप फजर की बहुत, अजान उकाड़ा में। ये तो आपने बहुत बड़ा घपला मार दिया। 4 से 5 घपला बजे। मतलब 5 बजे लगा लें आप, मतलब जब सुबह फजर की अजान के टाइम पैदा हुआ है भाई मेरा। अब मेरी बहन, मैं अपने सिस्टम में फजर तो नहीं डालूंगा, क्योंकि ये इसी कैलेंडर पे चलता है। वही मैं कहता हूँ ना, आधे से ज्यादा पाकिस्तान फजर पे पैदा हुआ है। अगर ये आपके भाई हैं तो ये बताएं, 1 2 3 4, अगर ये इनका जायचा खातून, तो ये बताएं कि 2020 के बाद से इनकी जिंदगी में ट्रबल, परेशानियां, प्रॉब्लम चल रही हैं? जी चल रही है, जॉब के हवाले से। अच्छा, एक चीज, जॉब के हवाले से सरे दस्त इनको मसला है, लेकिन अल्लाह ताला का इन पर करम रहा है कि इनकी जो भी जरूरत होती है वो अल्लाह ताला हमेशा पूरी करा देता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इनकी पर्सनालिटी में, इनके चेहरे के ऊपर इस जगह पे ये वाला जो पोर्शन है, तिल है इनके, या कोई चोट का निशान? इस चोट का निशान नहीं है। तिल या चोट का निशान, मोल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, देख किस लीजिए जगह पे? चेहरे के ऊपर। नहीं है, मॉल नहीं है। ये देखिएगा, इतना पोर्शन, ये माथे से लेके इस जगह तक, गर्दन तक, इनके डेफिनेट होगा। अगर हैं तो सामने बुला के देख लीजिए। दूसरी चीज, जी ये जो इनका 2000, क्योंकि आपने टाइम का जो इतना बड़ा गैप है उसको मैंने मैनेज करना है। ये बताइए, इनका टांगों में तकलीफ की शिकायत हुई है इनको? ये लेग्स के ऊपर, टांगों पे? कभी कभी है, मतलब ऐसा कि, लेकिन मुंह में ना इनके छाले वगैरह, ये तो ये रहता ही है कि मुंह में छाले वगैरह ये नहीं इनके ठीक होते। मुंह पे छाले जो इनके रहते हैं वो तो खैर, इनको आप फॉलिक एसिड दे दीजिएगा, या आपको एक टोटका दे रहा हूँ जिसके भी मुंह में छाले कसरत से होते हैं। आज सबके लिए बोल रहा हूँ, ये खोपरा नहीं होता, जी कोकोनट जिसे कहते हैं, पिसा हुआ खोपरा मुंह में चबा लिया करें वक्फे के साथ, ये छाले खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, इसका एक और इलाज बता रहा हूँ मैं, आयुर्वेद का, तुख मलंगा, आप पंजाबी में तुख मलंगा कहते हैं और उर्दू में कहते हैं तुख्मे रेहान। काले काले जो शरबतों में नहीं डालते लोग, इनको कहा करें रोजाना दोपहर में, आजकल वैसे भी गर्मी, 1 चम्मच डाल के पानी में घोल के पी लिया करें। जिस्म की जो गर्मी है ना, उसकी वजह से छाले 2 वजह से होते हैं, या तो आप पान, छाल या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपकी मैदे की गर्मी जो एसिडिटी होती है वो मुंह में छाले पैदा करती है। फॉलिक एसिड तो खैर एक एलोपैथिक वे है,
مگر میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں حکمت کا، یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ چھالے صحیح ہو جائیں گے. اور جہاں تک ان کی جاب کا مسئلہ، ان کو کہیں 18 مئی کے بعد سے اپنی زندگی میں کوششوں کو بڑھا دیں اور یہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 300 مرتبہ مکمل استغفار اور 300 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں رب العزت ان کو جاب دے دے گا. اور ایک صدقہ ان کو میں بتا دیتا ہوں، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال، کالا چنا، اور ہر منگل کے دن چھوٹی 9 ہڈیاں گوشت کی، چاہے بیف ہو چاہے مٹن ہو چکن نہ ہو، یہ اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے یہ بہتر ہو جائیں گے. خواتین حضرات، ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ضروری عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ فراڈی بیٹھے میں. میں نے پہلے تو سوشل میڈیا پہ تھا نہیں، ابھی میں نے 3 مہینے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے. اسی نام سے میری فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے. اور آپ وہ یوٹیوب چینل پہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے، اس کے ان تینوں میری آئیڈیز ہیں. باقی لنکڈ ان یا ٹویٹر یا فیس بک پہ سب سے زیادہ فراڈ کر رہے ہیں لوگ میرے نام سے، تو آپ اس سے دور رہیں. اور اگر کسی بھی فیس بک پہ آپ سے کوئی پیسہ مانگے یا پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو سمجھ لیجیے گا یہ فراڈ ہے، یا آپ پہ جادو کا بولے، یا یہ بولے کہ آپ پہ فلاں جن چڑھا ہوا ہے، یہ چڑھا ہوا ہے، یہ سب بکواس ہے. اس پہ نہ کیجیے گا. مجھ تک اپروچ کرنے کا وہ میں نے ایک لوگوں کو ویسے ہی نالج اور انفارمیشن دینے کے لیے بنایا. میرا اس کام کے لیے آفس ہے جو ہے پی سی ہوٹل کراچی، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی میں. وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 021 کوڈ کے ساتھ 3568 5501 اور دوسرا نمبر ہے 021 3568 5021. ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جو یہ 2 لینڈ لائن نمبر ہے، کوئی اگر آپ کو موبائل نمبر بھی نظر آئے نا سوشل میڈیا پہ تو سمجھ لیجئے گا وہ فراڈ ہے. تو ان 2 نمبروں پہ جب بیرون ملک اوورسیز لوگ کال کریں تو وہ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ کئی ٹیکنالوجی ہے، باٹم ہے، اسکائپ ہے، واٹس ایپ ہے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے، پھر فردر پروسیس پہ جائیں. تو خواتین و حضرات، یہ ضروری بات ہے. آج اتوار کا دن ہے، آج نہ کال کیجیے گا، آفس بند ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیر سے پھر وہی عام روٹین پہ چلے گا، دوپہر 3 سے شام 7:30 تک. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستان کے ہر محب وطن پر، پاکستان کے ہر چاہنے والے پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے. اور میرے رب جو اس ملک کے لیے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں یا بری خواہش رکھتے ہیں، ان کو اپنی قہاریت کے ساتھ مٹا دے. اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو، میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کے صدقے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.